السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل نور عائشہ میں آپ سب کو بہت خوش آمدید، اور آج ہم سورہ بقرہ رکو نمبر 11 کی تفسیری خلاصہ سماعت کریں گے، اور یہ آیت ابتدا ہو رہی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، یعنی آیت نمبر 87 سے 96 تک کا مختصر تفسیری خلاصہ سماعت کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں بتایا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ انبیاء آئے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اور سارے انبیاء توریت ہی کی تعلیم دے رہے تھے، مگر بنی اسرائیل نے کبر اور غرور سے کام لیا، کسی رسول کی تکذیب کی، کسی کو قتل کرنے کا وبال مول لیا، حتیٰ کہ قرآن کریم نازل ہو گیا۔ یہ بھی اسی دین کی طرف بلا رہا ہے جو توریت کا ہے، اور توریت کی تصدیق کرتا ہے، اور نزول قرآن سے پیشتر یہ بنی اسرائیل توریت کی پیشن گوئی کی بنا پر دعا کرتے تھے کہ اللہ اس نبی کو مبعوث فرمائے گا تاکہ وہ کفار کے مقابلے میں فتح یاب ہوں، لیکن جب نبی اور آخر زماں پر نازل کردہ کتاب قرآن کریم آ گئی تو یہ انکار اور سرکشی کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کی یہ روش لعنت کی سزاوار ہے، اور پھر بنی اسرائیل کو اپنی روش بدلنے اور سماع اور اطاعت کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد اس رکوع نمبر 11 میں مزید تذکرہ ہوتا ہے یہودیوں کا، اور یہودیوں کا وہ دعویٰ کہ یہودی اکثر دعویٰ کیا کرتے تھے کہ آخرت اور اس کی نعمتیں خالص ہمارا ہی حق ہے۔ ان کے اس دعوے کو رد کیا گیا اور باطل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ اگر آخرت صرف تمہارے ہی لیے ہے تو تم ذرا موت کی تمنا کر کے تو دکھا دو اگر تم اس دعوے میں سچے ہو، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمائیں کہ یہ لوگ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ موت کی تمنا کیا خاک کرتے؟ آپ تو انہیں عام لوگوں بلکہ مشرکین سے بھی زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص پائیں گے، اور ان کی یہ کیفیت ہے کہ ان میں ہر ایک اس حوث میں ہے کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہ الکافی، قصدت الکافی، وجدت الکافی، لکل الکافی، کفانی الکافی ونعم الکافی، وللہ الحمد۔